حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 78 اور آیت نمبر 79 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان آیات میں ایک تو اللہ جل شانہ نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ جو موت ہے یہ ہر ذی روح کے لیے ایک اٹل حقیقت ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت بھی ایسی نہیں ہے جو کسی جاندار کو موت کے منہ میں جانے سے بچا دے۔ بندہ جہاں بھی چلا جائے موت اسے ہر حال میں آ جائے گی۔ دوسرا یہاں پہ اس بات کا اظہار کیا کہ جو بھی افعال ہیں چاہے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، ان کا حقیقی خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تخلیق انہیں اللہ نے ہی فرمایا ہے، لیکن جو اچھے اعمال ہیں، اچھی خوبیاں ہیں، ان کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف کرنی چاہیے، اور جو برے اعمال ہیں، کوئی غلطی بندے سے سرزد ہو جائے تو بندے کو چاہیے کہ وہ کسی دوسرے کے اوپر نہ ڈالے، بلکہ یہ خیال کرے کہ یہ میرے اپنے اعمال کی وجہ سے، یہ میری کوتاہی تھی جس کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوا۔ تو ان چیزوں کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو تم کو موت پا لے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہو۔ اس کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین کرام نے ایک روایت نقل کی کہ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان کافی تعداد کے اندر شہید ہوئے تو اس وقت جو منافقین تھے انہوں نے اعتراض کیا۔ انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ ہم نے کہا تھا نا کہ باہر نکل کے جنگ نہیں کرتے، مدینے میں ہی رہ کے جنگ کرتے ہیں، لہذا یہ لوگ ہماری بات مان لیتے، نہ باہر نکلتے اور نہ انہیں قتل کیا جاتا، نہ انہیں شہید کیا جاتا۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کے اس نظریے کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم جو یہ گمان کرتے ہو کہ شاید تم اپنے گھروں میں رہتے یا مدینے کے اندر رہتے تو موت نہ آتی، بلکہ فرمایا کہ تم جتنے بھی مضبوط قلعوں کے اندر چھپ جاتے، جو موت کا مقرر وقت ہے موت آ کر ہی رہے گی۔ تو اس کا یہاں پہ اظہار فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو تم کو موت پا لے گی، اگرچہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں کے اندر بند کر لو، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی مضبوط قلعہ موت کو آنے سے نہیں روک سکتا۔ پھر آگے ایک یہ اظہار ہوا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اگر ان کو یعنی منافقوں کو کوئی اچھائی پہنچے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تو وہ نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کرام نے بیان کیا کہ جو مدینہ کے لوگ تھے وہ بہت زیادہ کھیتی باڑی کرتے تھے، پھل وغیرہ، کھجور وغیرہ، وہاں پہ کھجور کے باغات عام تھے۔ تو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے وہاں پہ آئے تو انہوں نے چونکہ حضور کی مخالفت کی، منافقت والا طریقہ اختیار کیا، تو ان کی منافقت کی وجہ سے بعض اوقات وہاں پہ قحط سالی ہو جاتی، کئی مہینے بارشیں نہ ہوتی، اس طرح کے معاملات ہو جاتے۔ تو اب یہ تو ان کے اپنے منافقت کی وجہ سے ایسے معاملات ہو رہے تھے، لیکن وہ جو منافق تھے اگر انہیں کوئی اچھائی پہنچتی تھی، کبھی کوئی بارش آ جاتی تھی، ان کی فصل اچھی ہوتی تھی، تو وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے، اپنے نظریے اور گمان کے اعتبار سے وہ اس میں بھی درست نہیں تھے۔ اس وجہ سے تو رب تعالیٰ نے ان کا رد کیا کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کرتے ہوئے کہ یہ حضور کا فیض نہیں ہے، حضور کی رحمت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اگر انہیں کوئی وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی تھی، کوئی برائی پہنچتی تھی، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، تو وہ یہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ یعنی وہ اپنے تئیں یہ خیال کرتے تھے کہ ہمارے اوپر جتنی پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وہ شاید نعوذ باللہ من ذالک مسلمانوں کے ہجرت کر کے مدینہ میں آنے کی وجہ سے آ رہی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ مسلمانوں کے آنے کی وجہ سے تو اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ جب نبی رحمت آ گیا تو وہاں پہ تو اللہ کی رحمتیں آنی ہیں، لیکن ان کے اپنے کفر کا خمار تھا اور اپنے ان کی منافقت کی وجہ سے وہاں پہ نحوست پھیلتی تھی، جس کی وجہ سے بعض اوقات کوئی پریشانی آتی تھی تو وہ پریشانیوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اگر انہیں کوئی اچھائی پہنچتی تھی تو اس میں نبی علیہ السلام کی مخالفت میں کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور اگر ان کا کوئی نقصان ہوتا تھا، کوئی برائی پہنچتی تھی، تو اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتے تھے کہ ہماری نحوست کی وجہ سے ہے، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کر کے کہتے تھے کہ هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، یہ آپ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے تنبیہ فرمائی قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اے پیارے حبیب آپ ان لوگوں کو یہ فرما دیں کُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، کہ تمہارے اوپر اگر کوئی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ بھی حقیقی معنوں میں اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اگر تمہاری اعمال کی شامت کی وجہ سے تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، اگرچہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے رب تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنا، تو جو مصیبت آتی ہے حقیقی معنوں میں وہ آتی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے انہیں تنبیہ فرمائی گئی منافقوں کو کہ تم اپنے برے اعمال کی شامت کو رسول اللہ کی طرف منسوب نہ کرو، بلکہ اللہ جل شانہ نے تنبیہ فرمائی قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اے پیارے حبیب آپ انہیں فرما دیں کہ یہ اگر آسانیاں آتی ہیں یا مصیبتیں آتی ہیں، یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے۔ ہاں اس میں بندے کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اگر بندہ اچھے اعمال کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو یقیناً وہاں پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اگر بندہ برے اعمال کرتا ہے، برا کردار اختیار کرتا ہے، تو وہاں پہ پھر نحوستیں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت کا آنا یا مصیبتوں کا آنا، یہ آنا اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن بندے کے اپنے اعمال کی شامت اس میں شامل حال ہوتی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، اور فرمایا کہ تم ان لوگوں کو کیا ہوا، تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں آتی نہیں ہے، وہ کسی بات کو سمجھ نہیں پاتے،
یہاں پہ منافقوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں جو اپنے آپ کو بڑا عاقل سمجھتے ہیں، بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، ان کا رد کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ انہیں کوئی بات سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ اس کے ضمن میں مفسرین کرام نے بیان کیا کہ کافر چاہے اپنے تئیں جتنا بھی سمجھدار بنا بیٹھا رہے، جتنا بھی عقل مند بنا بیٹھا رہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام ایک جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے، کیونکہ وہ زمین کے اوپر رہ کر اللہ کا دیا ہوا کھا کر اللہ ہی کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے احکامات کی مخالفت کرتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ۔ اے مخاطب، اب یہاں پہ تنبیہ کی جا رہی ہے لوگوں کو کہ جو بھی تمہارے پاس کوئی آسانی آتی ہے، تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے، تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم یہ نظریہ رکھو، یہ خیال کرو فَمِنَ اللَّهِ، کہ یہ اچھائی اللہ کی طرف سے ہے۔ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ تمہیں جو بھی اچھائی پہنچتی ہے، جو بھی انعام تمہیں ملتا ہے، تو تم عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہو کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ نہ کہو کہ میں نے اپنی عقل مندی کی وجہ سے یہ سب کچھ کر لیا، میری ذہانت کی وجہ سے مجھے کامیابی مل گئی، تو بلکہ جو بھی تمہیں کامیابی ملتی ہے، اچھائی ملتی ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرو کہ یہ اللہ کا میرے اوپر فضل ہوا، رب تعالیٰ نے مجھے انعام عطا فرمایا۔ لیکن فرمایا وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، اور تم کو جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہاری ذات کی وجہ سے، اگرچہ وہ مصیبت جو تمہارے اوپر آئی ہے بھیجی اللہ نے ہی ہے، لیکن فرمایا وہ تمہارے اپنے اعمال کی شامت کی وجہ سے ہے۔ اس لیے یہ تنبیہ فرمائی کہ اگر کوئی انعام ملا ہے، اچھائی پہنچی ہے، تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرو، اس سے بندے کو عاجزی و انکساری پیدا ہوگی، دل میں تکبر نہیں آئے گا، بندہ کہے گا جو کچھ بھی ملا میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، اللہ کے فضل سے ملا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کہیں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی مصیبت ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، تو اب اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، کسی اور کی طرف نہ کرے، بلکہ یہ خیال کرے کہ یہ میرے اپنے اعمال کی شامت ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی جس کے سبب رب تعالیٰ نے میرے اوپر یہ مصیبت بھیجی ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے۔ یعنی یہ تنبیہ فرمائی کہ اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اب لوگ اگر اسے مانتے ہیں یا نہیں مانتے، کیونکہ بہت سارے کافر انکار کرتے تھے، آپ کو رسول نہیں مانتے تھے، تو رب تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو دلاسا دیا، تسلی دی، اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور فرمایا اگر لوگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ ان کے اپنے اعمال کی شامت ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ ہی اس پر گواہ ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو بارکیف احباب دی وقار، اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، ایک تو یہ سبق ملا کہ کوئی بندہ موت کے چنگل سے بچ نہیں سکتا، چاہے وہ جتنے بھی طاقتور قوت والا ہو، کتنے بھی مضبوط قلعوں کے اندر آ جائے، موت کا جو وقت مقرر ہے اور جس جگہ پہ موت لکھی ہے، بندے نے ہر حال میں وہاں پہ پہنچنا۔ جو وقت مقرر ہے اس سے ایک لمحہ پہلے بھی نہیں ہو سکتا اور ایک لمحہ مؤخر بھی نہیں ہو سکتا، اور جس کی موت جہاں پہ لکھی ہے وہیں پہ جا کے آنی ہے۔ بندہ یہ کہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں گا، نہیں، ایسا نہیں ہے، رب تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسے اسباب اختیار فرما لے گا، مہیا فرما دے گا کہ بندہ کسی نہ کسی طرح سے وہاں پہ پہنچ ہی جائے گا۔ یہ حال ہی میں آپ لوگوں نے دیکھا، کچھ لوگ سمندر کے اندر جا کے ڈوبے، کروڑوں روپے لگا کے وہاں پہ گئے، وجہ کیا تھی؟ ان کی اصل موت لکھی وہاں پہ تھی، تو رب تعالیٰ نے خود ان کے دلوں کے اندر ایسی بات ڈالی کہ وہ کروڑوں روپے لگا کے وہاں پہ پہنچے اور پھر وہاں پہ انہیں موت آ گئی۔ تو اس سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ موت کا وقت بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، جہاں موت لکھی ہے وہیں پہ آنی ہے، اور جس وقت لکھی ہے
اسی وقت میں آنی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ تو اس جگہ کو تبدیل کر سکتی ہے، نہ ہی اس وقت کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اور دوسرا ہمیں یہاں پہ خاص یہ درس ملتا ہے کہ جو بھی بندے کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، کوئی عہدہ ملتا ہے، کوئی کامیابی ملتی ہے، کوئی انعام ملتا ہے، تو عاجزی و انکساری کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اس میں اپنا کمال نہ سمجھے، یہ کہے کہ یہ اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ کی طرف سے یہ انعام ملا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی نقصان ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تو اس کا خمیازہ کسی اور کے اوپر نہ ڈالے، بلکہ عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہے کہ یہ میرے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوا، مجھ سے غلطی ہوئی جس کی وجہ سے میرا یہ نقصان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔